عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے۔ وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا، ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا ہدف ہے۔ یہ ہدف ہماری جمہوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت، جس کی جرأت، جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارڑ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹس دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔